21 محرم الحرام اور 5 منٹ کا مدرسہ آج کے سبق میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی حدیث پر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں بہت نہ ہنسا کرو کیونکہ بہت ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے، سنن ابن ماجہ۔ اور آج کے ادب پہ بات کریں گے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا منع ہے، اس لیے کہ مسجد صرف اور صرف عبادت، ذکر و تسبیح اور دین کے باتیں کرنے کے لیے ہی ہے اور نیکی کے بہت سارے فائدے ہیں جو دنیا میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ہر طریقے سے برکتیں زمین اور آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر نیکی کے فائدے ہم دیکھیں تو زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ہمیں برکتوں کا نزول نظر آتا ہے۔ اور آج کی تعلیم بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، ایسے بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ ایک گناہ جو ہم عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہے تانا دینا۔ تانا دینا ہنسی اڑانے کا بھی بہت سخت گناہ ہے، اور تانا دینے والے کے لیے تو تباہی کے فیصلے ہیں۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں پر تباہی کے فیصلے دیے، اور تینوں باتیں کثرت سے ہم عورتوں میں موجود ہوتی ہیں: طنز کرنا، تانا دینا، کسی کی غیبت کرنا، اور مال کو جمع کرنا۔ مال کو جمع کرنے کا، گننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اور گناہ کے جو نقصانات ہوتے ہیں جو دنیا میں ہی پیش آنے لگتے ہیں کہ آدمی علم دین سے محروم رہتا ہے، یعنی علم تو آتا ہے اس کے پاس لیکن عمل نہیں آتا۔ دین کا جتنا بھی علم آتا رہے، وہ کہتا ہے میرے پاس معلومات بہت ہیں، لیکن وہ معمولات نہیں بنتی، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی برکت جاتی رہتی ہے۔ آج ہم چاروں طرف نظر دہرائیں اپنے سمیت تو ہم ہر وقت کا ہر ایک کو ایک ہی پریشانی ہے کہ آج کل برکت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے، کثرت بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ اور اجتماعی گناہ بہت ہونے لگے، یعنی ایک چیز بغیر کسی تحقیق کے آگے بھیجی جاتی ہے، گناہ ہے۔ کسی کی بات بھیج رہے ہیں، جیسے ابھی ایک موت ہوئی، ایک اداکارہ کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو پردہ دری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سطر میں ہم سب کی سطر پوشی فرماتے ہوئے ہمیں زندگی بھی اور موت بھی عطا فرمائے۔ تو اتنی زیادہ عبرت کا منظر ہے، اس کے بارے میں جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے بس آگے پہنچایا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ جو آج ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، آج تو واقعہ نہیں ہوا، وہ واقعہ بھی سننے میں آیا کہ وہ عید کے موقع کا ہے، عید کے کچھ دن بعد کا ہے، اور آج سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو رہا ہے، جو ایک بچی کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا۔ تو کیا اس کے پیچھے کے کیا ہیں باتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ کچھ نہیں پتہ، بس آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں۔ گانا لگا کر گانا اسٹیٹس پر لگانا اور پھر لوگوں کو بانٹتے رہنا، یا کسی گانے کا لنک شیئر کرنا، یا کسی ڈرامے کا لنک شیئر کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ سب گناہ ہیں، اور بہت بدترین گناہ ہیں کہ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، کیا ہم کسی کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں، کیا تہمت لگا رہے ہیں، بس آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، علم دین سے انسان محروم ہو جاتا ہے، یعنی علم پر عمل کی توفیق نہیں ملتی، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا واقعہ زبیدہ ملکہ کی بخشش کا واقعہ بتائیں گے کہ زبیدہ خاتون جو تھیں، ایک بہت نیک دل ملکہ تھی، انہوں نے نہر زبیدہ بھی بنوائی ہے۔ اگر آپ مکے جب جاتی ہیں عمرہ حج کے لیے تو وہاں زیارات میں نہر زبیدہ بھی دکھائی جاتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو نظر آئیں، کسی نے پوچھا کہ بھائی زبیدہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو زبیدہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی تھی۔ تو زبیدہ نے کہا نہیں، وہ تو نہر زبیدہ والا معاملہ جو پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ کام تو تم نے ملک کے خزانے کے پیسوں سے کروایا تھا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی، مجھے ہی بتاؤ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی، مجھ سے کہا کہ تمہارا عمل پسند آ گیا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں اللہ اکبر کی صدا آئی، اذان کی آواز سنائی دی، تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا، سر پہ دوپٹہ رکھا اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی، لقمے میں تاخیر کر دی، میرے نام کے ادب کی تاخیر نہ کی، میرے نام کے ادب کی وجہ سے لقمے میں تاخیر کر دی لقمہ اٹھانے میں، لیکن میرے نام کا ادب کیا، اس لیے میں نے مغفرت فرما دی۔ اور اگر اسی نام کے ادب کی ہم بات کریں تو ایک اور واقعہ ہم سب نے سنا ہے، وہ واقعہ ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں
ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا یقیناً، اور ان کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بڑی شراب نوشی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، تو اور ان کی مغفرت ہو گئی صرف نام، اللہ کے نام کے ادب پر۔ تو اللہ رب العزت مالک ہیں، قادر ہیں، مالک ہیں، وہ چاہیں تو ایک نقطے پر نقطہ نواز ہیں، ایک نقطے پر بخش دیں، اور پکڑ پر آ جائیں تو پکڑ لیں، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر جنت دینا چاہیں تو دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل وہ واقعہ آپ کو سنائیں گے، اور آج کی معلومات کے سب سے پہلے بیت اللہ کی خدمت کے لیے ملازم یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ اور قابلیت اور قبولیت، آج کا سبق، دنیاوی معاملات میں قابلیت کا سکہ چلتا ہے، اگر قابلیت کے ساتھ ساتھ وسائل بھی میسر ہوں تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بارگاہ الہی میں قابلیت کی جگہ قبولیت کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اخلاص اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جس شخص میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی معتبر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب جو تھا، اس کا علم و دانش کسی سے کم نہیں تھا، بہت زیادہ علم والا تھا۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی، یعنی لیکن اس کی دانش، اس کا مال دولت اس کے کسی کام نہیں آیا۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اگرچہ جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، لیکن اتنا خوف کا غلبہ، اتنا غلبہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور روتے روتے آواز نکلی، ہچکی بن گئی، تہجد کی نمازوں میں روتے روتے گر جاتے، بیمار ہو جاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، اتنے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ وہ شخص عقل مند بھی ہے اور کامیاب بھی ہے جو بارگاہ الہی میں قبولیت کی فکر میں رہتا ہے، دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا قبولیت پانے کا ایک طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتے ہیں۔ انسان تقوی اختیار کرے، تقوی اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی گناہوں سے پرہیزگاری کرنا ہے اور اللہ کی رضا والے راستے پر چلنا ہے۔ تو خلوت ہو یا جلوت ہو، معاشرتی ہو، کاروباری ہو، کوئی بھی کام ہو، خوف خدا کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جائز ناجائز، حرام حلال کا خیال رکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا پائیں گے؟ اللہ کی رضا، جنت، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہنم سے نجات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے، دارین کی قبولیت عطا فرمائے، قابلیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔